لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد وإنك لعلى خلق عظیم اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک ربیع الاول اور ولادت بسعادت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام صادق علیہ السلام کے سب سے پہلے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ تمام عزیزان کو کہ یہ ایام مسعود اور بابرکت ایام انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو مبارک قرار دے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے اور خداوند عالم نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی رسول گرامی اسلام کو سب سے آخر میں اور خاتم النبیین بنا کر اس دنیا پر بھیجا، اور تاکہ انسانیت کو اس کے تکامل تک رسول گرامی اسلام پہنچائیں اور لے کر جائیں۔ ہم آپ عزیزان کی خدمت میں کہ رسول گرامی اسلام نے اس قدر جلدی اور بہت کم مدت میں آپ نے اپنی رسالت کو جہان اور لوگوں تک پہنچایا، اور آپ اس رسالت میں اور پہنچانے میں آپ 100% کامیاب رہے۔ اور اس کامیابی کا راز کیا ہے اور رمز کی رموز کیا ہیں کہ جس کی بنا پر رسول گرامی اسلام اتنی کم مدت میں وہ کامیاب ہوئے، کہ محققین نے اس بارے میں بہت زیادہ بحث کی ہے، مسلمان اور غیر مسلم محققین نے، کہ پیغمبر اسلام کی کامیابی کا راز کیا ہے، اور پیغمبر اسلام اپنی رسالت میں جو موفق ہوئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، تو اس کامیابی کا سبب کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کل 23 سال آپ کی حیات مبارک یعنی رسالت کے اعلان رسالت کے بعد 23 سال آپ نے اس کار رسالت کو انجام دیا، اور اس معاشرے کو بالکل یکسر بدل دیا، کہ وہ معاشرہ کے جو جہل و گمراہی میں غرق تھا، وہ معاشرہ جو عقائد کے لحاظ سے فاسد عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے بدترین اعمال میں مبتلا تھے، تو رسول گرامی اسلام نے ان 23 سالوں میں اس عرب جاہلیت کے عقائد کو بھی بدلا، اور بت پرستی کی جگہ توحید کو آپ نے نافذ کیا اور توحید میں
بدل دیا، اور اخلاقی لحاظ سے وہ لوگ کہ جو حقد و کینہ و اختلاف اور دیگر امراض میں مبتلا تھے، اس کو آپ نے وہ محبت و دوستی و مہربانی میں تبدیل کر دیا، کہ وہ لوگ جو عمل اور رفتار کے لحاظ سے بدترین لوگ تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اہل شراب و زنا و فحشاء کہ ان تمام برائیوں کو رسول گرامی اسلام نے اس 23 سالہ رسالت میں لوگوں کو وہ ہدایت دی اور ان برائیوں کو معاشرے سے ختم کیا۔ اور اسی طرح اقتصاد کے لحاظ سے، بہداشت کے لحاظ سے رسول گرامی اسلام نے اس معاشرے میں جو تبدیلی آپ لے کر آئے کہ وہ معاشرہ کہ جس کی عکاسی امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی عرب جاہلیت لوگ گندا پانی پیتے تھے، ان کو پانی صاف پانی میسر نہیں تھا، اور بدترین علاقے میں اور بدترین خلق و خو کے مالک تھے یہ لوگ، اور پیغمبر اسلام نے ان تمام برائیوں کو یکسر بدل دیا اور 23 سال کی مدت میں بدل دیا۔ اور اس قرآن کریم جب عرب جاہلیت کو آپ نے قرآن نے بیان کیا تو 3 کلمے اس بارے میں قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ ظن الجاہلیہ، تبرج الجاہلیہ اور حمیت الجاہلیہ، یہ 3 کلمے استعمال کیے ہیں عرب جاہلیت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ لوگ فکر جاہلیت کے مالک تھے، تعصب جاہلیت کے مالک تھے، تعصب جاہلیت میں یہ سب سے آگے تھے اور فکر جاہلیت میں سب سے آگے تھے۔ وہ توہمات اور وہ خرافات ان میں رائج تھیں کہ اسلام نے آ کر، رسول گرامی اسلام نے آ کر یکسر ان خرافات کو وہ ختم کیا، اور یہ معاشرہ جو فساد میں غرق تھا تو اس معاشرے کو رسول گرامی اسلام نے اتنے کم عرصے میں وہ ہدایت میں بدل دیا۔ تو یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کہ اگر ہم یہ خیال کریں کہ یہ کام اتنا آسان ہو، یہ کام بہت مشکل تھا۔ کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 30 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور ان 30 سالوں میں 2 افراد فقط ایمان لائے، اور جناب حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 950 سال تبلیغ کی، توحید کو لوگوں تک پہنچایا، اور ان 950 سالوں میں 80 لوگ ایمان لائے، فقط 80 لوگ۔ تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ معاشرے میں اس قدر تبدیلی جو رسول گرامی اسلام لے کر آئے وہ آسانی سے یہ تبدیلی لے کر آئے ہیں، اور معاشرے کو، عرب جاہلیت کے اس معاشرے کو یکسر آپ نے بدل دیا ہے، تو یہ بہت مشکل کام تھا۔ اور رسول گرامی اسلام نے 23 سال کے اس مختصر ترین عرصے میں، جو شاید انبیاء کی نبوت کے اس عرصوں کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو شاید سب سے کم ترین عرصہ نبوت وہ رسول گرامی اسلام کا ہے۔ ان 23 سالوں میں آپ نے اس قدر تبدیلی کس طرح لے کر آئے ہیں، وہ کیا اسباب تھے، اور آپ کی کامیابی کے وہ رموز کیا تھے کہ جس کے تحت یہ اتنی بڑی تبدیلی آپ اتنے کم عرصے میں آپ نے تبدیل کیا معاشرے کو۔ تو محققین نے بہت اس بارے میں بحث کی ہے، اور اس کے اسباب و عوامل کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول گرامی اسلام کی کامیابی کے اسباب یہ ہیں اور یہ ہیں، لیکن بہترین تحلیل اور بہترین بیان خود رسول گرامی اسلام کا ہی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی تبدیلی آپ لے کر آئے ہیں، تو وہ کون سے اسباب تھے۔ تو زبان مبارک رسول گرامی اسلام سے اگر وہ اسباب بیان ہوں تو وہ واقعاً حقیقتاً وہی اسباب تھے کہ جس کی بنا پر رسول گرامی اسلام اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں، کہ انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ ان کو وقت کے اندر جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اتنی بڑی کامیابی کے ان اسباب کو اور ان رموز کو بیان فرماتے ہیں
کہ وہ 9 چیزیں ہیں، وہ 9 چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے نتیجے میں خداوند عالم نے مجھے کامیابی دی، اور ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں اور اس مکتب الہی میں اور اس کلاس الہی میں ہم موفق اور کامیاب ہوں، تو اصول یہی 9 ہیں، یہ 9 اصول کہ یہ روایت مختلف منابع میں وہ ذکر ہوئی ہے، طولانی روایت ہے۔ اول کتاب تحف العقول کی ابتدا میں یہ روایت وہ نقل ہوئی ہے، اور میں وہیں سے نقل کر رہا ہوں اس روایت کو، کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں اوصانی ربی بتسع، کہ خداوند عالم نے مجھے 9 چیزوں کی وصیت کی، 9 چیزوں کی سفارش کی، اوصیکم بہا، اور فرمایا وہ امت سے کہا کہ میں تمہیں بھی انہی چیزوں کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، کہ یہ 9 چیزیں میری کامیابی کا راز ہیں، کہ جب رسول گرامی اسلام مبعوث برسالت ہوئے تو خداوند عالم نے یہ 9 چیزیں سفارش کی کہ، اور فرمایا رسول خدا نے کہ جب سے میں نے کار رسالت کو شروع کیا تو خداوند عالم نے دوسرے الفاظ میں ایک منشور مجھے دیا اس کار رسالت کے لیے، اور وہ منشور 9 مادوں پر مشتمل ہے۔ رسول گرامی اسلام کی اتنی جلدی کامیابی کا راز وہ 9 مادوں کا وہ منشور ہے کہ جو خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو عنایت فرمایا کہ آپ اپنی اس تبلیغ رسالت میں ان 9 چیزوں پر عمل کریں، اور رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ وہ 9 چیزیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ ان پہ کاربند رہیں۔ لہذا وہ لوگ جو وہ رسول گرامی اسلام کے حوالے سے امی ہونے کا معنی جو کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہ ان پڑھ کا معنی کرتے ہیں، کہ وہ بے انصافی ہے رسول گرامی اسلام کے حق میں۔ اگرچہ رسول گرامی اسلام نے لکھا نہیں، قلم اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اور تاکہ لوگوں کو یہ کہنے کی جرت نہ ہو کہ نعوذ باللہ رسول خدا نے یہ قرآن خود لکھا ہے، رسول گرامی اسلام نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن اتنے معارف جو رسول گرامی اسلام سے ہم تک پہنچے ہیں، اور ہر موضوع میں، زندگی کے ہر شعبے میں وہ معارف اور وہ زندگی کا منشور خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کے ذریعے وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کی 40 سال خود تربیت فرمائی، معلم اول، اور خداوند رسول گرامی اسلام کے معلم وہ ذات اقدس حق ہیں، رسول گرامی اسلام علم لدنی کے مالک ہیں۔ 40 سال رسول خدا کی خود خداوند عالم نے تربیت فرمائی، آمادہ کیا اس رسالت جہانی کے لیے۔ خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو آمادہ کیا تاکہ رسول گرامی اسلام وہ تمدن اسلام کو تا روز قیامت اس کو نافذ کر سکیں اور جاری کر سکیں، اور رسول گرامی اسلام اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اور وہ 9 چیزیں جو خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو بیان فرمائی اور فرمایا کہ تبلیغ رسالت میں وہ ان 9 چیزوں پر آپ عمل کریں، کہ وہ انشاءاللہ ہم 3 کر کے اس کو جو ہے وہ بیان کریں گے، پہلی 3، پھر دوسری، اور پھر تیسری 3 چیزیں کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے نصیحت کی، اوصانی ربی بتسع اوصیکم بہا، اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ والعدل فی الرضا والغضب والقصد فی الفقر والغنا۔ پہلی 3 چیزیں، ان پہلی 3 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اخلاص۔ خداوند عالم نے مجھے اخلاص کی وصیت کی ہے کہ میں اخلاص سے کام لوں، اور عزیزاً یہ اخلاص یعنی کہ انسان اپنے جو کام ہے، جو کام بھی ہے، اس کو اخلاص یعنی خدا کے لیے وہ انجام دے، اس میں نیت اس کی خدا ہو، الہی نیت ہو، خدا کے لیے ہو۔ اور اگر انسان اس مقام پہ پہنچے اخلاص کے، اگرچہ وہ آپ عزیزان کو وہ مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن مشکل ہے، میں مثالیں عرض کروں گا اس ضمن میں،
لیکن اگر انسان اخلاص سے یعنی خدا کے لیے کام کرتا ہے، خدا کے لیے، حتیٰ انسان اپنے رزق و روزی کے لیے نکلتا ہے تو خدا کے لیے، خدا کے لیے، تو جب یہ فکر انسان میں کہ میں یہ کام خدا کے لیے کر رہا ہوں، اس کا اثر کیا ہے انسان کے وجود میں؟ اس کا اثر جو ہے، انسان کبھی بھی وہ مایوسی اس میں نہیں آئے گی، کبھی بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں کرے گا، اس لیے کہ کام خدا کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ لوگ پتھر بھی ماریں پھر بھی انسان اس کو برداشت کرے گا۔ اور رسول گرامی اسلام کو آپ ملاحظہ کریں کہ جب طائف میں جاتے ہیں تو رسول خدا کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، لیکن خدا کے لیے تھا۔ رسول گرامی اسلام نے کبھی بھی نہ تو مایوسی اختیار کی اور نہ ہی تھکاوٹ کا احساس کیا۔ شب و روز اس تبلیغ الہی میں رسول گرامی اسلام وہ انہوں نے صرف کیے۔ لہذا سب سے بڑا اور پہلا اثر جو انسان پر ظاہر ہوتا ہے، انسان کے اندر امید کو وہ یہ احساس، یعنی عمل اگر انسان اخلاص کے ساتھ اور خدا کے لیے انجام دے تو انسان میں مایوسی نہیں ہوگی اور انسان کبھی بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں کرے گا، مایوسی کا احساس نہیں کرے گا۔ لہذا اگر ایک ہمسر، ایک زوجہ اپنے شوہر کے وہ اس کے لیے اگر وہ خدمت کرتی ہے گھر میں تو خدا کے لیے، خدا کے لیے، اگر خدا کے لیے ہوگا تو اس صورت میں وہ ان کے مابین وہ اختلاف اور ناچاکی نہیں رہے گی، اختلاف نہیں رہے گا ان کے مابین، اور انسان جو ہے وہ اس اخلاص کے نتیجے میں اپنے اس اعتقاد پر ایک تو ڈٹ جاتا ہے اور پھر مقاومت کرتا ہے، انسان میں مقاومت آتی ہے، صبر آتا ہے، استقامت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ملاحظہ فرمائیں کہ اخلاص کی سادہ سی تعریف اور یہ مختصر سی آیا کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ آپ اپنے تمام کام اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ کیسے ہم اخلاص کے ساتھ انجام دیں؟ اب اس آیت کو آپ ملاحظہ کریں، آیت آپ کو یاد ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی، یہ میری نماز، و نسکی، اور یہ میری عبادت، و محیایا، یہ میری زندگی، و مماتی، اور یہ میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ اخلاص یہ ہے۔ اب باقی کیا بچ گیا؟ انسان جو ہے وہ عبادت ہے، بندگی ہے، انسان اپنی زندگی کے امور، و حیات، یہ میری حیات، اور حیات میں انسان زندگی میں جو کام انسان انجام دیتا ہے وہ بھی حیات میں داخل ہیں، و مماتی، اور یہ میرا مرنا، یہ موت، للہ رب العالمین، سب کچھ خدا کے لیے۔ یہ ہے اخلاص۔ لہذا انسان وہ اخلاص ہے۔ آپ یہ اس آیا کو ملاحظہ فرمائیں کہ وہ لوگ جو عملیات کے پیچھے بھی ہوتے ہیں اور کہ کوئی مشکلات کے حل کے لیے کوئی عمل جو ہے وہ انجام دیں، تو اس قسم کے وہ عملیات کی بجائے یہ عملیات جو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خود رسول گرامی اسلام سے ہیں، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ آیات انسان کی مشکل کے لیے بہت مشکل کشا ہیں اور وہ انسان کی وہ مشکل میں مدد کرتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری دو آیات، آیہ نمبر 128 اور 129، یہی آخری دو آیات ہیں سورہ توبہ کی، کہ کسی کا بیٹا وہ کفار کے ہاتھوں وہ اسیر ہو گیا اور کفار نے اس کو وہ مکہ کے قریب کہیں زندان میں ڈال دیا، تو اس کا باپ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ، میرا فرزند کفار کے ہاتھوں اسیر ہے، تو آپ مجھے فرمائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو کسی ذریعے پیغام دو کہ وہ ان دو آیات کی کثرت سے تلاوت کرے، کثرت سے تلاوت کرے ان دو آیات کی، سورہ توبہ کی آخری دو آیات۔ اس نے کسی ذریعے پیغام دیا اور
اس جوان نے اس زندان میں ان 2 آیات کی کثرت سے تلاوت پڑھنا شروع کیا کہ خداوند عالم کی ذات کی جانب سے اس کو گشائش ملی اور اس کو کوئی فرصت وہاں سے ملی، اور وہاں اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر وہ وہاں سے فرار ہوا اور مدینہ پہنچا اور رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، کہ وہ جو وظیفہ آپ نے دیا تھا، وہ ان آیات کا آپ نے جو فرمایا تھا، خداوند عالم نے میری مدد کی ہے اور میں وہ زندان سے فرار کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ آیتیں تمہیں نجات دیں گی، اور وہ 2 آیتیں یہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیزٌ علیہ ما عنتم۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان آیات میں رسول خدا کی وہ صفات کو خداوند عالم بیان فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہی ایک رسول جو ہے وہ آیا ہے، اور عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس رسول کے لیے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا شاق ہے۔ رسول خدا کے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ اس کی امت کسی مشکل میں ہو اور امتی کسی تکلیف میں ہو۔ جس طرح کہ ایک باپ، اور یہ روایت بھی ہے، یہ کئی دفعہ اس روایت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی انا وانت ابوا ہذہ الامہ، میں اور اے علی، میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ رسول خدا امت کے باپ ہیں، اور ہم سب یعنی امتی فرزندان رسول خدا۔ اور ایک فرزند کو اگر ایک فرزند تکلیف میں ہو تو باپ کے لیے آیا مشکل نہیں ہے؟ باپ کے لیے اس کا برداشت کرنا سخت ہے۔ اور یہی تعبیر قرآن میں کہ عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، اور وہ تمہاری بھلائی میں نہایت حریص اور خواہاں ہے۔ ہمیشہ آپ امت کی اور لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے یہ رسول۔ اور پھر فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین کے لیے نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ یہ پہلی، یہ آیت نمبر 128۔ دوسری آیت، اب دوسری آیت ہماری جو بحث ہم بیان کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اخلاص، یہ دوسری آیت اخلاص کے حوالے سے خداوند عالم فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ فرمایا کہ پھر اگر یہ لوگ وہ روگردانی کریں، آپ سے منہ موڑ لیں، اگر یہ لوگ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو پھر ان سے کہہ دیں میرے لیے خدا ہی کافی ہے۔ توکل، میرے لیے بس خدا ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اور وہی لائق عبادت و بندگی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور علیہ توکلت، میرا بھروسہ فقط اسی کی ذات پر ہے، میرا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، هو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام وہ پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوتی ہے اور غار حرا سے آپ نیچے مکہ تشریف لاتے ہیں، تنہا اس رسالت الہی کو لے کر جب آتے ہیں تو تنہا ہیں، اور جب رسالت کا اظہار کیا اور بیان کیا تو سب سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ محمد، اور پھر فوراً جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا نے اپنے اسلام کا اور ایمان کا اظہار کیا فوراً، اور ایک مدت تک، اور اس روایت کو مختلف منابع میں ذکر کیا ہے جناب عباس، البتہ اس وقت مسلمان نہیں تھے جب وہ روایت کو نقل کر رہے ہیں، کہ عباس رسول خدا کی چچا وہ اس روایت کو، جب کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں، کہ اس روئے زمین پر رسول خدا کے ہمراہ یہ 3 موحد تھے، اس روئے زمین پر، فقط اس روئے زمین پر 3 موحد، خود رسول خدا، اور ان کے پیچھے امیر المومنین، اور ان کے پیچھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور اس ترتیب سے خداوند عالم کے حضور
وہ عبادت میں اور نماز میں مشغول ہیں، اور اس روئے زمین پر یہ 3 مواہب تھے جب آپ نے کار رسالت شروع کیا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے خدا ہی کافی ہے۔ اور لہذا یہ حسبی اللہ یہ بہت بڑا یعنی درس ہے اور بہت بڑی کلام ہے یہ حسبی اللہ کہ خدا میرے لیے کافی ہے۔ لہذا ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر جو ہے وہ انگشتر انگوٹھی پہ جو نقش ہوتا تھا یہی جملہ حسبی اللہ، خدا کافی ہے ہمارے لیے۔ علیہ توکلت، اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ تو لہذا عزیزاً جب انسان خدا کے لیے کام کرے گا تو اس میں تحمل بڑھ جائے گا۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں مایوسی نہیں ہوگی، ہمیشہ امیدوار۔ دوسرا تحمل بڑھ جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ کام خدا کے لیے۔ لہذا جب تحمل بڑھ جائے گا تو آپ ذرا نچلی سطح پہ آئیں، آپ کہ ایک گھر میں کہ جب شوہر اور بیوی کہ وہ اگر خدا کے لیے کام کریں کہ یہ میرا کام خدا کے لیے ہے، زوجہ بھی گھر میں خدا کے لیے، خب ایسی صورت میں ایک دوسرے کے لیے تحمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، تحمل آسان ہوگا، اور زندگی ان کے لیے وہ نہایت خوشگوار ہو جائے گی۔ تو رسول گرامی اسلام ابتدائی اسلام میں کہ بعد میں وہ پھر جناب حمزہ مسلمان ہوئے، جناب ابوذر، جناب سلمان وہ مسلمان، اور آہستہ آہستہ دائرہ اسلام بڑھتا چلا گیا، اور ابتدائی اسلام میں بڑی سخت زندگی تھی رسول گرامی اسلام کے لیے۔ رسول گرامی اسلام مکے سے کہیں سے گزر ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 3 لوگوں کو وہ سزا دی جا رہی ہے، شکنجہ کیا جا رہا ہے 3 لوگوں کو، اور وہ زمانے جاہلیت میں، البتہ آج کل بھی وہ زندان میں شکنجے جو ہے وہ کوئی آسان نہیں ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، شاید اب نہیں معلوم، لیکن اس دور میں جو جس قسم کی سختی کی جاتی تھی تو بدن کو جلا دیا جاتا تھا، اور یہی حال ہوا ابتدا میں۔ جناب ابن ارطاد کو اس کو اس قدر شکنجہ اور وہ سزا دی گئی کہ پورا بدن کوئلے کی طرح ہو گیا۔ یہ اس دور کی، یہ اسلام آسانی سے نہیں پہنچا۔ اور جناب بلال کو اس قدر زمین پر گھسیٹا گیا کہ پورا بدن مجروح ہو گیا۔ رسول گرامی اسلام نے دیکھا کہ 3 افراد کہ جناب یاسر، جناب سمیہ اور جناب عمار، تینوں کو شکنجہ دیا جا رہا ہے اور ان پہ جو سختی کی جا رہی، رسول گرامی اسلام کچھ نہیں کر سکتے، فقط ایک جملہ کہا، صبرن یا آل یاسر، کہ صبر کریں، صبرن یا آل یاسر، خدا کے لیے۔ جب خدا کے لیے انہوں نے ان تکالیف کو برداشت کیا، خداوند عالم نے اس کا اجر و ثواب دیا۔ لہذا عزیزاً پہلی چیز جو رسول گرامی اسلام کی کامیابی کا باعث ہے وہ اخلاص، کہ انسان جو ہے وہ اخلاص سے کام لیا جائے، اور اخلاص ایسا کیمیا ہے کہ جو مس کو طلا بنا دیتا ہے۔ جناب مرحوم علامہ طباطبائی کے یہ جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ اخلاص، انسان خدا کے لیے جو ہے وہ کام کرے۔ اور جناب مرحوم ایت اللہ بروجردی علی اللہ مقامہ الشریف کہ جب آپ کا وہ آخر وقت ہوا اس دنیا سے رحلت کا، تو دیکھا آپ گریہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ تو جب ان سے کسی نے پوچھا کہ ان کے ہمراہ ان کے خود اپنی شاگرد جناب ایت اللہ مصطفیٰ خان ساری جو ان کے بہت قریب تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آقا آپ وہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہوں، موت کے انتظار میں ہوں، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں، خالی ہاتھ ہوں۔ کہا آقا آپ کیوں خالی ہاتھ ہیں؟ آپ نے اتنے بڑے کام کیے ہیں، مسجد اعظم قم میں، وہ مسجد اعظم آپ نے دیکھی ہوگی، جناب مرحوم ایت اللہ بروجردی نے اس کی وہ بنیاد رکھی اور اس کو بنایا۔
اسی طرح جو ہے وہ ایران میں مختلف جگہوں پر انہوں نے بہت سارے وہ ایسے رفائی کام کیے. اسی طرح بیرون ملک ان کے بہت بہت زیادہ خدمات ہیں. اسی طرح تالیفات کے لحاظ سے کہ کتاب جامع الاحادیث جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اس کتاب کو لکھا انہوں نے، اور بہت سارے وہ آیات اعظام وہ ان کی شاگرد ہیں اور انہوں نے تربیت کی. خود امام خمینی ان کے شاگردوں میں داخل ہیں، جناب آیت اللہ گل پیگانی مرحوم ان کے شاگردوں میں داخل ہیں، اور اسی طرح جناب آیت اللہ مراشی نجفی مرحوم وہ ان کے شاگردوں میں ہے. تو کہا کہ آقا آپ نے اتنا کام کیا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں خالی ہاتھ ہوں، گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں کیا یا تھوڑا کام کیا ہے، بہت کام کیا، لیکن نہیں معلوم خدا کہ ہاں مقبول بھی ہے، قبول بھی ہے یا قبول نہیں معلوم. قبولی معتبر ہے کہ انسان ایک عمل انجام دیتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو، نہیں معلوم قبول بھی ہے یا قبول نہیں ہے. اور پھر ایک جملہ فرمایا، خلص العمل، فرمایا جناب آیت اللہ بروجردی اپنے عمل کو خالص کر لیں، خدا کے لیے خالص کر لیں اپنے عمل کو. فإن الناقد بصیر، قیامت کے دن جو اعمال کو پرکھے گا وہ ذات اقدس حق، وہ ہمارے اعمال کو پرکھے گی. اپنے اعمال کو خالص کر لیں. عزیزاً اپنے اعمال کو ہم کیسے پرکھیں؟ خود انسان کے اندر اب ایک معیار موجود ہے، انسان خود تشخیص دے لیتا ہے. میں سادہ سی مثال آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کروں، سادہ سی مثال کہ فرض کریں کہ ہمیں وہ پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھنے کی عادت ہے، ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اور پیش نماز کے مثلا دائیں بائیں 1-2 افراد 5-6 افراد میں وہیں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہیں پہ. لیکن ایک دن فرض کریں میں لیٹ ہو جاتا ہوں اور مجھے پہلی صف میں وہاں جگہ نہیں ملتی، مجھے دوسری تیسری صف میں مجھے جگہ ملتی ہے، اور میں اپنے اندر ایک احساس کرتا ہوں، شرمندگی کا احساس کرتا ہوں کہ نہ آج مجھے پہلی صف میں نہیں کھڑا ہو سکا، آج پہلی صف میں نہیں کھڑا ہو سکا. لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیشہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، آج میں دوسری صف میں تیسری صف میں کھڑا ہوں. عزیزان اگر ذرا دقیق ہو جائیں تو یہ خالص عمل نہیں ہے جو پہلے انجام دیتا رہو. فرق نہیں، خدا کے لیے ہے، پہلی صف میں نماز جگہ نہیں ہے، دوسری صف میں جگہ نہیں ہے، تیسری صف میں خدا کے لیے عمل جو ہے وہ. اور جب خدا کے لیے عمل ہوگا تو پھر انسان کو وہ اس قسم کا نفس میں انسان اپنی ذات میں وہ کسی قسم کی خفت کا احساس نہیں کرے گا، اس لیے کہ عمل خدا کے لیے. یہ پہلی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ انسان اپنے عمل کو خالص جو ہے وہ کرے. وقت نہیں ہے کہ میں وہ مزید اس بارے میں وہ اخلاص کے حوالے سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ عرض کروں. 1-2 نکات جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ انا نعطی اموالنا التماس الذکر. یا رسول اللہ، البتہ سادہ اور صاف گو انسان تھا، کہتے یا رسول اللہ ہم لوگوں کو کمک کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں اس میں ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انا نعطی اموالنا التماس الذکر، تاکہ لوگ ہمارا ذکر کریں. کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا نیک انسان ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس نیت سے کرتے ہیں. کیا حل لنا من الاجر، کیا ہمارے لیے کوئی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا لا، کوئی ثواب نہیں. اس نے اپنا سوال بدلا اور سوال بدل کے عرض کرتے یا رسول اللہ انا نعطی اموالنا التماس اجری والذکری. وہ 2 in 1 والی بات جو ہے وہ اس نے کی کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ دوسروں کا انفاق کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور ہماری نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اجر ثواب بھی ملے اور لوگ ہماری تعریف بھی کریں. اجر اور تعریف دونوں کے لیے ایک عمل انجام دیتے ہیں. تو کیا اس صورت میں بھی ہمیں کوئی ثواب ہے؟ فرمایا اللہ، کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب. خداوند عالم کوئی عمل شرکت کے ساتھ قبول نہیں کرتا، کوئی اور خدا کے ساتھ بھی شریک ہو اس میں، خدا کے لیے.
اور عمل خدا کے لیے کیسا جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو بھی میں وہ رسول گرامی اسلام کے ایک صحابی کی زبان سے میں عرض کرتا ہوں کہ عمل خدا کے لیے کیسے ہے۔ جنگ بدر میں رسول گرامی اسلام کا ایک خطرناک دشمن تھا، اور رسول گرامی اسلام نے وہ کئی مرتبہ فرمایا کہ اس نے رسول گرامی اسلام کو پہلے کئی مرتبہ قتل کی دھمکی دی۔ تو جنگ بدر میں یہ مشرک بھی اس مشرکین کے ہمراہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جو آیا تھا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ کاش یہ فلانی قتل ہو جائے۔ کیا آپ دیکھیں کہ وہ نبی رحمت کسی کے بارے میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کاش یہ قتل ہو جائے۔ کتنی اذیت کی ہوگی رسول خدا کو کہ رسول خدا اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ یہ قتل ہو جائے۔ ایک جوان متدین مومن جوان جناب صہیب، اس نے عاشق رسول، اور اس نے رسول خدا سے جب یہ سنا تو یہ آگے بڑھا، اور جنگ جب مغلوبہ ہوئی تو اس کو موقع ملا اور اس دشمن خدا اور رسول کو اس جناب صہیب نے قتل کر دیا۔ جب جناب صہیب نے قتل کر دیا، اور اس کے دوست جو ہے وہ جناب عمر ابن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صہیب نے جناب صہیب نے قتل کیا ہے۔ دو اور افراد جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے جو دشمن رسول خدا تھا۔ وہ دو افراد بھاگتے ہیں، رسول خدا کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور رسول خدا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ فلانی جو آپ کا دشمن تھا ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ امتیاز ان دو نے اپنے نام لینے کی کوشش کی کہ یہ وہ اس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ یہ جناب عبد الرحمن عمر ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا بھاگتے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں بھی گیا، اور انہوں نے وہ امتیاز اپنے نام کر لیا۔ میں صہیب کے پاس آیا اور کہا کہ قتل تم نے کیا ہے، میں نے دیکھا ہے تم نے قتل کیا ہے، لیکن فلاں دو افراد نے اپنے نام پہ یہ امتیاز کیا ہے، تم جاؤ رسول خدا کی خدمت میں اور کہو کہ یا رسول اللہ ان دو نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا۔ جناب صہیب کہتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے میں نے یہ قتل کیا ہے خدا کے لیے، خدا کے لیے قتل کیا ہے۔ لہٰذا میں اس کام کے لیے رسول خدا کی خدمت میں نہیں جاؤں گا، اور تاکہ میں نے خدا کے لیے قتل کیا ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے جس نے قتل کیا ہے، اور خدا اگر مصلحت ہوئی خدا خود اطلاع کر دے گا رسول خدا کو کہ کس نے قتل کیا ہے۔ یہ ہے اخلاص، انسان کے اعمال، وہ اخلاص خدا کے لیے جو ہے وہ۔ تو عزیزاً پہلی چیز وہ اخلاص ہے کہ انسان وہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے خدا کے لیے۔ ہاں، مجالس میں آتے ہیں خدا کے لیے، ہاں یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ فلانی، چونکہ انہوں نے مجلس کی، ہم نے مجلس کروائی اور وہ آئے تھے ہماری مجلس میں، اب ہمیں ان کی مجلس میں جانا پڑ رہا ہے، میں اب ان کی مجلس میں جاؤں۔ نہ، خدا کے لیے، ہاں خدا کے لیے جو ہے وہ انسان اپنے کام کرے۔ یہ پہلی چیز جو رسول خدا کی کامیابی کا باعث ہے۔ دوسری چیز القصد فی الغنا والفقر، کہ یعنی انسان اپنے عمل میں وہ میانہ رو ہو، نہ تند ہو حد سے بڑھ جائے، اور نہ وہ افراط سے کام لے نہ تفریط سے کام لے، میانہ رو، اقتصاد، میانہ روی، انسان میانہ روی سے کام لے۔ اور رسول گرامی اسلام کی جو ہے وہ سیرت میں یہی تھا کہ میانہ روی سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ، لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں حتیٰ عقائد میں آپ جو ہے وہ کہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ نادان اور احمل لوگ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، نادان لوگ دو قسم کے ہیں، بعض ایسے نادان ہیں جو تند ہیں، جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں، اور بعض ایسے نادان ہیں کہ جو حد سے پیچھے رہ جانے والے ہیں،
دونوں ہلاک ہیں. نہ تو حد سے آگے بڑھنا چاہیے نہ حد سے پیچھے رہنا چاہیے, میانہ رہو. خود امیر المومنین عقیدے کے لحاظ سے امیر المومنین کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہو گئے, آج بھی موجود ہیں. بعض لوگوں نے امیر المومنین کو حد سے بڑھا دیا اور تا حد الوہیت لے گئے. ہاں, تا حد الوہیت, علی اللہی, آج بھی موجود ہے, نعرے لگتے ہیں, علی اللہ کے نعرے لگتے ہیں. امیر المومنین کو اس مقام الوہیت تک پہنچا دیا, یہ حد سے بڑھانا. اور بعض نے حد سے بالکل پیچھے رہ گئے اور بعض نے کہا کہ نعوذ باللہ علی کافر ہو گیا ہے. جنگ صفین میں اب جو ہے وہ ملاحظہ کریں کہ جب حکمیت کو قبول کیا کہا علی کافر ہو گیا, نعوذ باللہ. افراط تفریط, فرمایا دونوں ہلاکت میں ہیں. اور خود امیر المومنین کی جو ہے وہ کلام ہے, اور صحیح کہ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے. فرمایا کہ ہمارے شیعہ حد وسط میں ہیں, نہ آگے نہ پیچھے, حد وسط میں, اعتدال. تو اسی عبادات میں تمام امور میں انسان اقتصاد سے اور وہ میانہ روی سے کام لے. حتیٰ عبادات میں بھی انسان اس قدر عبادت میں مشغول نہ ہو جائے کہ وہ بیوی بچوں کی خبر نہ لے. جس طرح کہ جو ہے وہ ایک گروہ مسلمانوں میں وہ صوفیہ کا گروہ جو ہے وہ کہ جو ہر چیز کو چھوڑا کے وہ پہاڑوں میں جا کر انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی. اور رسول خدا کے دور میں وہ اس قسم کے ایک دو واقعات پیش آئے اور رسول گرامی اسلام نے سختی سے پیش آئے ان کے ساتھ. اور امیر المومنین کے دور میں بھی, اور آج بھی جو ہے وہ موجود ہے ایک گروہ تاریخ دنیا کے عنوان سے جو ہے وہ. تو لہذا فرمایا کہ یہ اقتصاد سے جو ہے وہ میانہ روی سے جو ہے وہ کام لیا جائے. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں لا یر الجاہل الا مفرطا او مفرطا, جاہل یا مفرط ہے یا مفرط ہے, یا افراط سے کام لیتا ہے یا تفریط سے کام لیتا ہے. مومن وہ میانہ رو ہے, اقتصاد اور میانہ روی. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام کہ 9 چیزیں آپ کے عزیزان کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی چیز اخلاص ہے, اور دوسری چیز میانہ روی. اور فتح مکہ کے بعد اہل مکہ نے رسول گرامی اسلام کو 13 سال جو ہے وہ رسالت کی تبلیغ رسالت 13 سال مکہ میں انجام دی, لیکن مسلمان بہت کم مسلمان جو ہے وہ ہوئے. اور جو اذیتیں اٹھانا پڑیں رسول گرامی اسلام کو وہ تاریخ میں آپ کے سامنے ہے. اور حتیٰ فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو اذیتیں مجھے دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ اذیتیں نہیں دی گئیں. کار رسالت جو ہے وہ آسان نہیں تھا, لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو میں وہ افراط اور تفریط والی بات جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں آپ ملاحظہ کریں. رسول خدا کی عجیب ذات ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک صحابی ظاہراً تاریخ میں جناب وہ ساتھ تھے, تو انہوں نے علم جو ہے وہ یہی مکہ فتح ہونے کے بعد ہندا اسی جو ہے وہ مکہ میں ہے, ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا وہ بھی مکہ میں ہے. اور جو جنگ بدر میں جو کیا ہے جنگ احد میں کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ جو ہے وہ ہندا نے چبایا, مسلح کیا حضرت حمزہ کو. تو انہوں نے پرچم, مسلمان جو ہے وہ ایک صحابی, انہوں نے ایک پرچم ہاتھ میں لیا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے, تلوار نکال لی, تلوار کو ہوا میں لہرانا شروع کیا اور مکہ کی گلی کوچوں میں اس نے فریاد بلند کی, الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, کہ الیوم تستحل الحرمہ. یہ نعرہ اس نے بلند کیا, آج وہ بدلے کا دن ہے, آج خون کا دن ہے. مکہ کی گلیوں میں اس نے یہ نعرہ بلند کیا. جب مکہ والوں نے یہ بڑے بڑے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ نعرہ سنا, کہا کہ آج شاید جو ہے وہ مکہ وہ خون کی ندیاں یہاں بہنا شروع ہو جائیں. گھروں میں گھس کے دروازے بند کر لیے. رسول گرامی اسلام کو اطلاع ملی کہ اس قسم کا نعرہ وہ مکہ میں بلند کیا ہے. امیر المومنین کو بلایا رسول خدا نے اور فرمایا جاؤ علی, وہ اس سے علم اور پرچم اور تلوار لو
اور اس نے جو نعرہ بنایا ہے اسی کے وزن پر نعرہ بناؤ۔ امیر المومنین نے نعرہ جو بنایا اور مکہ کی گلی کوچوں میں اس کو بلند کیا، فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج عفو عمومی کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، اسی وزن پر اس نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج قیامت وہ قتل کا دن ہے اور بدلہ لینے کا دن ہے۔ امیر المومنین نے جو نعرہ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد صلی اللہ۔ یہ دوسرا عزیزان کے انسان اقتصاد۔ تیسرا عامل کہ فرمایا العدل فی الرضا والغضب۔ انسان پر دو حالتیں جو ہیں وہ، کبھی جب انسان رضایت کی حالت میں ہے، خوشحالی کی حالت میں ہے، کبھی غضب کی حالت میں ہے، دو حالتیں انسان پہ۔ فرمایا کہ مومن وہ رضا اور غضب میں ہمیشہ عدل کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتا، ہمیشہ عدل سے کام لیتا ہے۔ العدل فی الرضا والغضب، وہ رضا انسان جو ہے وہ خوشحالی کی حالت میں ہو تب بھی عدل سے کام لے، اگر غضب کی حالت میں ہے تب بھی عدل سے کام لے، تبھی عدل سے کام لے۔ لہذا عزیزاً یہ بہت بڑا جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے ایک وہ بہت بڑی یہ اصل ہے کہ انسان جو ہے وہ دونوں حالتوں میں عدل سے جو ہے وہ کام لے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام اگر موفق ہوئے ہیں تو انہوں نے عدالت کو اختیار کیا رسول گرامی اسلام نے، اور پھر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ یہ رشتہ دار ہے یا دوسرا کوئی شخص ہے۔ لہذا قرآن جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، قرآن کہتا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں تو عادلانہ بات کریں، اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو عادلانہ فیصلہ کریں، اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں، آپ کسی کو آپ مشورہ دیتے ہیں تو عادلانہ مشورہ دیں، وہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے آپ کا یہ مشورہ۔ اور وہ البتہ اگرچہ فرق ہے عدل و انصاف میں، انصاف کا دائرہ ذرا وسیع تر ہے، تو فرمایا کہ عدل جو ہے وہ ہمیشہ، لہذا انسان وہ زندگی کے تمام امور میں عدالت سے کام لے۔ شادی بیاہ میں ہر گھر میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے، خب شادی ہوئی ہے، آپ بیٹے کی شادی کی ہے یا بیٹی کی شادی کی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ عدالت سے کام لیں۔ عدالت سے کام لینے سے میری مراد جو ہے وہ کیا گھر میں وہ بیٹی اور بہو کے ساتھ ایک جیسا عادلانہ رویہ ہے، ہمارا ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے، بہو ہے یا بیٹی ہے، عادلانہ۔ اسی طرح انسان کا بیٹا ہے اور داماد ہے، وہ عادلانہ جو ہے انسان عدل سے کام لے۔ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں ایک صحابی، دو بیٹے فرزند اس کے ہمراہ ہیں، اور ایک بیٹے کو اس نے بوسہ دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ عدل سے کام لو، جب ایک کا بوسہ لیا ہے دوسرے کا بوسہ بھی لو، حتیٰ یہاں تک اس لیے کہ اگر آپ عدالت سے کام نہیں لیں گے، ایک بیٹے کا آپ نے بوسہ لیا ہے دوسرے کا نہیں لیتے آپ، خب ایسی صورت میں اس دوسرے بیٹے کے دل میں وہ اس دوسرے بھائی کی نسبت وہ ایک حقد اور کینہ پیدا ہوگا، اور اسی طرح باپ کی نسبت بھی۔ لہذا عادلانہ، اگر آپ بچوں کے لیے ہدیہ لے کے جاتے ہیں، آپ تمام بچوں کے لیے ہدیہ لے کے جائیں، ایک کے لیے لے کے جائیں ایک کے لیے نہ لے کے جائیں، نہ عادلانہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں۔ ہاں البتہ خب اولاد میں ممکن ہے کہ انسان ایک سے انسان کی محبت زیادہ ہو، ممکن ہے انسان کی محبت کسی اولاد میں سے کسی ایک سے محبت زیادہ ہو، محبت ایک قلبی مسئلہ ہے۔ کیا امام جعفر علیہ السلام امام کی جتنی اولاد ہے تو امام صادق کو جتنی محبت امام موسیٰ بن جعفر سے ہے، آیا دوسری اولاد سے بھی ہے یا نہیں ہے؟ محبت ہے، لیکن زیادہ محبت امام موسیٰ بن جعفر سے ہے، اس لیے کہ یہ فرزند امام ہے، یہ امام ہے۔ لیکن امام صادق فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اولاد میں سے ایک سے زیادہ محبت ہو، لیکن مقام عمل میں ظاہر دوسروں کے سامنے مقام عمل میں
میں پوری تمام اولاد میں ایک جیسا سلوک کرتا ہوں اور عدل سے کام لیتا ہوں۔ محبت قلبی مسئلہ ہے، وہ الگ ہے، لیکن مقام عمل میں ایک جیسا برتاؤ کرتا ہوں اولاد کے عنوان سے۔ خود امام موسیٰ بن جعفر کی 38 اولاد تھیں، تو جو محبت امام رضا سے تھی باقی اولاد سے اتنی نہیں تھی۔ امام رضا سے محبت زیادہ، اس لیے کہ وہ حجت خدا ہیں، وہ امام ہیں، لیکن مقام عمل میں عدالت جو ہے وہ، لہذا تیسری چیز جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ انسان وہ کام لے۔ پس جو ہے وہ پہلی 3 چیزیں ہم نے جو عرض کی ہیں رسول خدا کی کامیابی کا جو راز، وہ پہلی 3 چیزیں اخلاص، میانہ روی اور عدل، یہ 3 چیزیں۔ دوسری تین چیزیں کہ وہ میں ایک حدیث کی صورت میں آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں کہ روایت میں آیا کہ قیامت کے دن صحرائے محشر میں فرشتے ندا دیں گے، آواز دیں گے، این اہل الفضل، اہل فضیلت کون ہیں، کہاں ہیں، اہل فضیلت کون ہیں؟ تو میدان محشر سے لوگوں میں سے ایک گروہ کی گردنیں بلند ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ یقوم عنق من الناس، لوگوں سے ایک گروہ اٹھے گا اور کھڑا ہوگا اور کہے گا نحن اہل الفضل، ہم اہل فضیلت ہیں، ہم اہل فضیلت ہیں۔ خدا حکم دے گا کہ ان اہل فضل کو جلدی سے جنت میں لے جائیں، ملائکہ ان کو جنت میں تیزی کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، حتیٰ اتنی جلدی سے کہ وہ جنت تک کے جو مراحل ہیں ان کا احساس تک نہیں ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا، وہ برق رفتاری سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو جب جنت میں وارد ہو جائیں گے تو ان ملائکہ میں سے ایک ملک سوال کرے گا کہ تم اہل فضل ہو، وہ فضیلت تھی کیا تمہارے اندر کہ جس کی بنا پر خداوند عالم نے تم لوگوں کو اہل فضل قرار دیا اور یہ انعام عنایت کیا ہے، وہ فضیلت کیا تھی تم لوگوں کے اندر؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں 3 کام کرتے تھے، 3 کام، اور یہ عزیزاً نہایت وہ اہم ہے، یہ 3 کام، اور ہر کسی کا کام بس میں نہیں ہے، لیکن یہ مومن کی علامت ہے۔ رسول خدا کی کامیابی کا بہت بڑا راز ان 3 چیزوں میں کہ وہ 3 کام کرتے تھے، اور یہ 3 وہی کام ہیں کہ جو رسول خدا کو خداوند عالم نے وصیت کی ہے، اور ہم 3 یعنی وہ چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی چیز جو ہم بیان کریں گے وہ یہی 3 چیزیں ہیں۔ یہ ملائکہ سے کہیں گے کہ وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان اعفو و ان ظالمانی، خداوند عالم نے خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم وہ عفو درگزر سے کام لیں گے۔ تو پہلا کام جو ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم عفو درگزر سے کام لیتے تھے، نعفو امن ظالمانا، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہم نے ان کو معاف کیا، نعفو ہم نے معاف کیا، امن ظالمانا جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا ہم نے ان کو معاف کیا، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام نصل من قطعنا، جنہوں نے ہم سے رابطہ توڑا، قطع تعلقی کی، قطع رحمی کی، ہم نے ان سے تعلق کو جوڑا۔ یہ عزیز و اقارب میں بہت زیادہ ہے، رشتہ داروں میں بہت زیادہ ہے۔ ایک رشتہ دار جو ہے وہ مثلاً یا خود انسان اپنے آپ کو پہلے دیکھے کہ میں فلانی سے ناراض ہوں، فلاں بہن سے، بھائی سے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ ایک مرتبہ انسان ناراض ہوتا ہے خدا کے لیے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ انسان شخصی مسائل کی وجہ سے کہ اس نے مجھے جو ہے وہ فرض کریں کہ وہ شادی پہ نہیں بلایا یا دیر سے دعوت دی ہے، خود میں بھی نہیں بلاتا، اور اس قسم کی ناراضگی کے مسائل جو ہے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے وہ، اور وہ تعلق کو توڑ لیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نصل من قطعنا۔ اور تیسرا کام نعطی من حرمنا، کہ جن لوگوں نے ہمیں محروم کیا ہم نے ان کو عطا کیا، ہم نے ان کو عطا کیا۔ فرض کریں کہ اگر جو ہے وہ آپ کو کہیں اشد ضرورت پڑتی ہے اور کسی بھائی سے، کسی دوست سے آپ قرض لیتے ہیں اور وہ قرض نہیں دیتا، کل کو وہ اس کو ضرورت پڑتی ہے
وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے آپ دے دیں، آپ دے دیں، اس لیے اس نے محروم کیا، آپ محروم نہ کریں، آپ جو ہے وہ تعلق کو جوڑیں، آپ عطا کریں۔ یہ خلق پیغمبر اسلام ہے اور یہ حکم ہے خداوند عالم کی طرف سے، اور وہ رمز موفقیت رسول خدا ہے۔ وہ آخر درمیان والی تین چیزیں، وہ یہی تین چیزیں کہ انشاءاللہ اس کو دوبارہ میں وہ عرض کرتا ہوں اس دوسرے خطبے میں کہ انشاءاللہ خداوند عالم رسول گرامی اسلام کی اس ولادت کے موقع پر یہ خلق و خوء رسول گرامی اسلام اور یہ اصول رمز موفقیت پیغمبر اسلام خداوند عالم ہم سب کو عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن العسکری، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ تو وہ تین چیزیں، چوتھی اور پانچویں، یعنی پہلی چیز کہ اخلاص، اپنے عمل میں اخلاص، اور دوسری چیز میانہ روی، اور تیسرا اصول جو خداوند عالم نے رسول خدا کو دیا کہ وہ اقتصاد اور میانہ روی سے کام لیا جائے، اور تیسری چیز جو ہے وہ رسول خدا کو جو آپ نے فرمائی کہ عدل و انصاف سے کام لیا جائے غضب و رضا کی حالت میں، اور چوتھی چیز کہ فرمایا کہ رسول خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان اصل من قطعنی، کہ جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا ہے میں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑوں، ان اصل من قطعنی، اور ان اعطی من حرمانی، جس نے مجھے محروم کیا ہے میں اس کو عطا کروں۔ اور رسول خدا ملاحظہ فرمائیں آپ کی زندگی کہ، اور تیسری چیز جو ہے وہ کہ وعفو، اور فرمایا کہ ان اعفو وعن امن ظالمانی، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں اس کو معاف کروں۔ اور قرآن کی آیات کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو رسول گرامی اسلام کو جو خداوند عالم نے یہ خطاب اور یہ سند عنایت کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کئی مرتبہ اس کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث کہ خداوند عالم نے تین حکم دیے رسول خدا کو، فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ تین حکم دیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ آراف میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے خُذِ الْعَفْوَ، اے رسول آپ معاف کریں، ان لوگوں کو معاف کریں جنہوں نے وہ آپ کے حق میں ظلم کیا اور آج پشیمان ہے اور نادم ہے، آپ معاف کریں۔ اور اسی طرح آپ سورہ آل عمران آیہ نمبر 159 میں وَعْفُ عَنْهُمْ، فرمایا ان سب کو معاف کریں۔ لہذا آپ فتح مکہ میں آپ ملاحظہ کریں، فتح مکہ میں کہ جب وہ اعلان کیا اس صحابی نے کہ آج الیوم یوم الملحمہ، تو امیر المومنین نے جو اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ، اور اس کے بعد رسول خدا نے وہ تمام لوگوں کو فرمایا کہ آج کے دن میں تمام کو معاف کرتا ہوں، سب کو معاف کیا۔ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اگر رسول خدا چاہتے تمام اہل مکہ کو غلام بنا لیتے،
تمام اہل مکہ کو غلام بنا لیتے، اس لیے کہ جہالت جنگ میں ہے، اور جنگ کی حالت میں جو لوگ قیدی ہوں وہ کیا ہیں؟ وہ غلام۔ اگر چاہتے سب کو غلام بنا لیتے، لیکن فرمایا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ لہذا حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا دربار شام میں جب اس نے اہل بیت کے حق میں جب توہین کی تو بی بی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے، تمہارے ماں باپ تو ہمارے آزاد کردہ ہیں، میرے نانا نے آزاد کیا ہے، انتم الطلقاء۔ رسول خدا نے فتح مکہ کے بارے کے وقت جب آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، سب کو آزاد کر دیا۔ پس پہلا حکم جو رسول خدا کو فرمایا کہ ان اعفو من ظلمنی، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں اس کو معاف کروں، جو خدا نے مجھے وصیت کی ہے۔ یہ چوتھا۔ پانچواں ان اصل من قطعنی، جس نے مجھ سے تعلق کو توڑا ہے، قطع رحمی کی ہے، میں اس سے تعلق کو جوڑوں۔ اور ان اعطی من حرمانی، کہ جس نے مجھے محروم رکھا ہے، محروم کیا ہے، میں اس کو عطا کروں، میں اس کو محروم نہ کروں۔ یہ 6 اصول اور ایک فہرست جو ہے وہ فقط آخری 3 اصول جو رسول خدا کی کامیابی کا باعث تھے، اور رسول خدا نے اتنی جلدی 23 سال کی مدت میں اتنا بڑا انقلاب وہ برپا کیا معاشرے میں تا روز قیامت۔ وہ آخری 3 چیزیں جو ہیں وہ کہ فرمایا کہ ان یکون نطقی ذکرا، کہ میرا نطق ذکر ہونا چاہیے۔ خدا نے مجھے وصیت کی ہے میں جب بھی بولوں وہ خدا کا ذکر ہو، خدا کی یاد ہو، خدا سے ہٹ کر میں کوئی کلام نہ کروں۔ البتہ انسان جب کلام کرتا ہے تو اگر اس کی کلام میں وہ لغو نہ ہو اور اس کی کلام باطل نہ ہو، اور اگر اس کی کلام فرض کریں کہ وہ حتیٰ اپنے گاہک کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے اور معاملہ خدا کے لیے کرتا ہے، تو اس کا یہ بولنا بھی خدا کے لیے ہوگا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہوگا۔ اگر اس کی کلام باطل نہ ہو، فاسد نہ ہو، اس کی کلام جھوٹ پر مبنی نہ ہو، تو ان یکون نطقی ذکرا اور ونظری عبرا، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے ونظری عبرا، اور میری نگاہ وہ عبرت آمیز ہو، میں جو جس چیز کو دیکھوں، اور یہ اصول ہیں زندگی کے اور اسلامی اصول ہیں، ونظری عبرا، کہ میری نگاہیں جو ہیں وہ عبرت آموز ہوں، اور نواں اصول جو ہے وہ سمتی فکرا، اور میں جب خاموشی اختیار کروں تو یہ میری خاموشی بھی فکر ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ مومن کی علامات میں سے جو ہے وہ علامت، میں اس ضمن میں ایک حدیث جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں کہ رسول خدا سے حدیث، یہ اصول کافی جلد نمبر 2 میں یہ حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ان اولیاء اللہ، جو اولیاء خدا ہیں، اولیاء خدا سکتو، اگر وہ خاموش ہوتے ہیں، فکان سکوتہم ذکرا، ان کی خاموشی ذکر ہوتی ہے۔ اگر وہ خاموش ہوتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے ہماری طرح خاموش ہے، نہ، ان کی خاموشی ذکر ہوتی ہے، خاموش ہوتے ہیں تب بھی ذکر الہی میں ہوتے ہیں۔ وَنَظَرُوا فَكَانَ نَظَرُهُمْ عِبْرَةً، اور جب وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ عزیز انسان جس پہ نگاہ پڑتی ہے، انسان جو ہے وہ اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، عبرت کی نگاہ سے۔ اب وقت نہیں ہے کہ اس بارے میں جو ہے وہ کوئی میں مثالیں جو ہے وہ عرض کروں۔ وَنَطَقُوا فَكَانَ نُطْقُهُمْ حِكْمَةً، اور اولیاء خدا جب بولتے ہیں تو ان کی کلام حکمت ہوتی ہے، ان کی کلام فاسد نہیں ہے، ان کی کلام لہو و لعب پر نہیں ہے، ان کی کلام باطل نہیں ہے، ان کی کلام غیبت اور جھوٹ نہیں ہے، ان کی کلام حکمت ہے۔ وَمَشَوْا فَكَانَ مَشْيُهُمْ بَيْنَ النَّاسِ بَرَكَةً، اور جب وہ لوگوں میں زندگی گزارتے ہیں، لوگوں میں چلتے ہیں، تو ان کا یہ چلنا، لوگوں کے درمیان چلنا برکت کا باعث ہے۔ جناب آدم ابن زکریا ابن آدم امام ہشتم، امام رضا کے اصحاب میں سے ہیں، قم میں، اور خط لکھتے ہیں امام رضا کی خدمت میں، یا ابن رسول اللہ، کہ قم کی بزرگ شخصیات رحلت کر چکی ہیں اور موجودہ نسل سے میں آشنا نہیں ہوں، اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں قم سے دوسرے شہر ساوا منتقل ہو جاؤں۔ امام نے جواب میں لکھا کہ فرمایا
کہ تم کم میں باقی رہو اور کم سے ہجرت نہ کرو، اس لیے کہ جس طرح تعبیر آپ ملاحظہ فرمائیں، فرمایا جس طرح میرے والد بزرگوار امام ہفتم امام موسیٰ بن جعفر کی وجود کی برکت سے اہل بغداد سے عذاب کو برطرف کیا ہے، خداوند عالم نے تمہارے وجود کی برکت سے اہل قم سے عذاب کو برطرف کیا ہے۔ اور یہ خدا جن کا لوگوں میں رہنا برکت کا باعث ہے، وَمَشَّوْا فَكَانَ مَشْيُهُمْ بَيْنَ النَّاسِ بَرَكَةً لَوْلَا الْآجَالُ الَّتِي قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ خَوْفًا مِنَ الْعَذَابِ وَشَوْقًا مِنَ الثَّوَابِ، کہ یہ آخری تین چیزیں تھیں کہ جو رسول خدا کی کامیابی کا باعث تھیں، کہ خداوند عالم نے کہ ان یکونا نطق ذکرہ، کہ میری کلام جو ہے وہ ذکر ہونی چاہیے، و نظری عبرہ و سمتی فکرہ، اور قرآن میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ خداوند عالم نے یہ تین چیزیں انسان کو بہت اہم دی ہیں، کہ ایک جو ہے وہ ان السمع، اور انسان کو سننے کی طاقت دی ہے یہ کان، اور دیکھنے کی طاقت دی ہے یہ آنکھیں، اور یہ دل سوچنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ اور خداوند عالم نے یہ تین چیزیں جب جس کو دی ہیں، فرمایا کہ یہ تمہارے قیامت کے دن تمہارے کانوں سے بھی، تمہاری نگاہوں سے بھی، تمہارے دل سے بھی وہ سوال ہوگا، اور قیامت کے دن یہ جواب دہ ہوں گے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور رسول گرامی اسلام کی موفقیت اور کامیابی کے یہ 9 راز جو خود رسول گرامی اسلام نے بیان فرمائے ہیں، خداوند عالم ہم سب کو عنایت فرمائے، اور تاکہ ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو سکے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما، اور خدایا ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول خدا کا امتی قرار دے۔ خدایا ہم سب کو صحیح معنوں میں، اور ہم سب کو ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما۔ خدایا تمام مومنین جو حاجات رکھتے ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، اور وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، اور وطن عزیز کو کمزور کرنے کی کہ در پہ جو طاقتیں ہیں اور جو ہاتھ ہیں، خدایا اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان ہاتھوں کو کاٹ ڈال۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن